رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا، اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دہائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یوں تو سب انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، مجرم کو نہ شرماؤ احباب
کفن ڈھک دو مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو منہ دیکھ کے کیا ہوگا منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھرائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے بولو مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے السلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے کہ جس نے صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا بروز قیامت اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ آئیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہ بس جی آدھی رات کو ایک چھوٹا بچہ اچانک اٹھ بیٹھا اور چیخ چیخ کر رونے لگا۔ والد صاحب گھبرا کر بیدار ہو گئے اور بولے، اے میرے لال تم کیوں روتے ہو؟ بچہ بولا، ابا جان کل جمعرات ہیں، لہٰذا استاد صاحب مجھے پورے ہفتے کے سبق کے بارے میں پوچھیں گے، یعنی جو میں نے ہفتے بھر میں اسکول میں پڑھا ہے، مدرسے میں پڑھا ہے، تو اس کے بارے میں کل مجھ سے پوچھا جائے گا، سوال و جواب ہوگا، اور میں نے پڑھائی پر توجہ نہ دی تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں استاد صاحب مجھے مارے نہ اور مجھے سزا نہ دیں۔ یہ کہتے ہوئے بچہ ہائے ہو کرنے لگا۔ اس پر والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اس بچے کو صرف 1 ہفتے کا حساب دینا ہے اور استاد کو دھوکہ بھی دیا جا سکتا ہے، اس کے باوجود یہ رو رہا ہے اور مارے خوف کے اسے نیند نہیں آ رہی، اور آہ 100 کروڑ آہ، مجھے تو پوری زندگی کا حساب اس واحد قہار جل جلالہ کو دینا ہے جسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ مجھے قیامت کا امتحان درپیش ہے مگر میں غافل ہو کر سو رہا ہوں، آخر مجھے کوئی خوف کیوں نہیں آتا؟ یہ جو ایک سٹوری، ایک حکایت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی کہ ایک بچہ جسے اس بات کا خوف ستایا جا رہا ہے کہ مجھے ہفتے بھر کا سبق اپنے استاد کو سنانا ہے اور میں نے اس کی تیاری نہیں کی، اور میں اگر امتحان میں کامیاب نہیں ہوا تو مجھے سزا دی جائے گی، اور وہ اس وجہ سے سو نہیں پا رہا ہے، راتوں کو جاگ کر رو رہا ہے۔ تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم نے قیامت کے امتحان کی کیا تیاری کی ہے، ہم نے قبر کے امتحان کی کیا تیاری کی ہے۔ کیا ہمیں کبھی خوف آتا ہے؟ کیا ہم کبھی قبر کی امتحان کے خوف سے، ڈر کی وجہ سے ہماری نیند اڑتی ہے؟ کیا ہمیں قیامت کا خوف لاحق ہوتا ہے؟ تو غور کرنے پر پتہ چلے گا کہ ہمارے شب و روز غفلتوں میں گزر رہے ہیں، ہمیں آخرت کا احساس نہیں۔ ہم کہتے تو ہیں زبان سے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، مگر ہم اس آخرت کے سفر کی تیاری کرنے میں مصروف دکھائی نہیں دیتے۔ غفلتوں میں ہمارے دن اور رات گزر رہے ہیں، گناہوں میں ہمارے دن اور رات بسر ہو رہے ہیں، رب کی نافرمانی میں ہم اپنے ان عظیم لمحات کو برباد کر رہے ہیں۔ ہمیں کیوں قیامت کا خوف نہیں آتا؟ ہمیں کیوں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ کل بروز قیامت اللہ کی جناب میں کھڑے ہو کر ہمیں اپنے نامہ اعمال کو پڑھ کر سنانا ہوگا؟ ہم اس بارے میں غفلت کا شکار ہو چکے ہیں، ہم اس بارے میں غور و فکر نہیں کرتے، ہم اس بارے میں اپنے اندر احساس پیدا نہیں کرتے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور گدا سے حساب لینا کہ گدا بھی کوئی حساب میں ہے۔ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک مالدار شخص نے
بہت اصرار کر کے, بہت ریکویسٹ کر کے اپنے گھر دعوت پر بلایا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 3 شرطیں رکھی. نمبر 1, میں جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا. نمبر 2, جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا. اور نمبر 3, جو کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا. اب اگر ہمارے ہاں کوئی معزز مہمان آنے والا ہو اور وہ اس طرح کی ڈیمانڈز رکھیں, پہلے تو اس کی ڈیٹس نہ ملتی ہو, بڑی مشکل سے اس کا اپوائنٹمنٹ ملتا ہو, اور وہ ہمارے گھر پر آنے کے لیے تیار ہو جا رہا, وہ کہے میں جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا, جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا, تو ہم تو یہی سوچیں گے نا کہ حضرت جو ہے وہ اپنی مرضی کی کچھ ڈیمانڈ کریں گے, اچھے مسند پر بیٹھنا چاہیں گے, حضرت جو مجھ سے مانگ لیں گے تو میں بطور فیس انہیں کچھ بھی عطا کر دوں گا, دے دوں گا. تو اب وہ مالدار شخص نے بھی جو ہے یہی ازیوم کر کے حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ان تینوں شرطوں کو مان لیا. اس مالدار نے شرطیں مان لی. ولی اللہ کی زیارت کے لیے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے کہ اللہ کے ولی آنے والے ہیں, تو اب ان کو دیکھنے کے لیے, ان کی برکتیں لوٹنے کے لیے بہت سارے محلے کے لوگ جمع ہو گئے. وقت مقررہ پر حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تشریف لے آئے, اور جہاں لوگوں کے جوتے چپل پڑے رہتے ہیں, جہاں پر لوگ اپنے جوتے رکھتے ہیں, چپلیں رکھتے ہیں, اس مقام پر آپ جا کر بیٹھ گئے. اب کیونکہ آپ نے شرط رکھی تھی کہ میں جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا, تو جس نے آپ کی دعوت رکھی تھی, جس نے دعوت کا انتظام کیا تھا, وہ خاموش ہو گیا, کچھ نہ کہہ سکا کہ حضرت کی شرط تھی کہ جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا. تو آپ کسی عظیم مسند پر بیٹھنے کے بجائے, کسی رسپیکٹڈ جگہ پر بیٹھنے کے بجائے آپ جوتے چپلوں کے ڈھیر میں جا کر بیٹھ گئے. آپ کی عاجزی دیکھیں, اللہ والوں کی عاجزی دیکھیں. آج ہمارا کیا حال ہے, ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ مجھے نمایاں جگہ دی جائے, مجھے ایسی سیٹ ملے, ایسی پوزیشن ملے کہ لوگوں کی نظر پڑے. اگر 2-4 لوگوں کو جو ہے وہ اچھی سیٹ مل جاتی ہے اور ہمیں تھوڑی سی ان سے کم پوزیشن ملتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں, بلکہ ناراض ہو جاتے ہیں. اور ناراضگی کا اظہار زبان سے ایک تو ہوتا ہے کہ دل میں ناراضگی کا پیدا ہونا, دل میں کسی چیز کا افسوس ہونا, اور دوسرا ہوتا ہے زبان سے اس کا اظہار کر دینا. تو آج دیکھا جاتا ہے کہ زبان سے ہم اس طرح کی باتیں کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, یار فلاں کو تو اسی جگہ پر بٹھایا اور مجھے اس طرح پر بٹھا رہے ہو. یہ زیادہ تر دیکھا جاتا ہے رشتہ داریوں کے معاملات میں. رشتہ داری میں یہ بہت دیکھا جاتا ہے کہ رشتہ داری میں بندے کو نہ جانے کیا ہو جاتا ہے, وہ اپنے مسند کو لے کر, اپنی پوزیشن کو لے کر, اپنی بیٹھنے کی جگہ کو لے کر, کہاں پر اس کو کھلایا جا رہا ہے, کہاں پر اسے جو ہے وہ بٹھایا جا رہا ہے, یہ سب معاملات کو دیکھ کر ہے نا بندہ بہت زیادہ جو ہے وہ پوزیسو ہو جاتا ہے. یار مجھے جو ہے وہ ایسی جگہ پر بٹھایا, مجھے پوچھا نہیں گیا, مجھے پانی کو بھی نہیں کہا گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ والوں کی ایسی عادتیں نہیں ہوتی. اللہ والے تو عاجزی کیا کرتے تھے, اور یہی عاجزی کی برکت ہے کہ اللہ پاک نے انہیں سب بلند اور بالا مقام عطا فرمایا کہ آج جو ہے وہ ہم ان کا نام لیتے, ادب اور احترام سے نام لیتے ہیں. لوگوں کے دلوں میں, مخلوق خدا کے دل میں ان کی عزت ڈالی گئی. کیوں ڈالی گئی؟ کیونکہ جناب انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کی, بندوں کے سامنے غرور نہیں کیا, تکبر نہیں کیا, کہیں کسی پوزیشن کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم تو ترکیبیں بناتے ہیں کہ جناب کسی طریقے سے مجھے یہ سیٹ ملے, یہ پوزیشن ملے, میں یہاں پر بیٹھنے کے لیے ڈیزرو کرتا ہوں. تو یہ سب جو ہے وہ ہمارے اندر یہ برائیاں پائی جاتی ہے. اللہ والوں کے دل تو یہ سب چیزوں سے پاک ہوا کرتے ہیں. تو آپ جو ہے وہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہاں بیٹھ گئے؟ جوتے اور چپلوں کی جگہ پر. اب کیا ہوا؟ جب کھانا شروع ہوا, لوگ کھانے میں مصروف ہو گئے. حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جھولی میں ہاتھ ڈال کر سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور وہ کھانے لگ گئے. طرح طرح کے پکوان پکے ہوئے تھے, طرح طرح کے کھانے کی ڈشز سجائی گئی, اور سارے لوگ جو ہے وہ لذیذ سے لذیذ غذائیں کھانے میں مصروف ہو گئے. مگر حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کے روٹی کا ٹکڑا نکالا, اور وہ بھی سوکھی روٹی کا ٹکڑا, اور سب لذیذ غذائیں کھا رہے. حاتم اصم اللہ کا نیک بندہ سادہ غذا کھا رہا ہے, روٹی کا سوکھا ٹکڑا کھا رہا ہے. جب سلسلہ طعام یعنی کھانے پینے کی دعوت کا معاملہ ختم ہوا تو میزبان سے فرمایا حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ چولہا لاؤ اور اس پر توا رکھو. اب ایک حکم یہ بھی تھا, ایک جو ہے وہ آپ نے شرط یہ بھی رکھی تھی کہ میں جو کہوں گا وہ آپ کو ماننا پڑے گا. تو چولہا لانے کی ڈیمانڈ کی اور اس پر توا رکھنے کو کہا. حکم کی تعمیل کی گئی.
جب آنکھ کی تپش سے وہ توا سرخ انگارہ بن گیا, بہت زیادہ گرم ہو گیا, تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس پر ننگے پاؤں کھڑے ہو گئے اور فرمایا میں نے آج کے کھانے میں سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا ہے. اس جلتے ہوئے توے پر کھڑے ہو کر آپ حساب دے رہے ہیں کہ میں نے آج کے کھانے میں سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا. اب اس کے یہ کرنے کے بعد آپ نیچے تشریف لائے اور کہنے لگے حاضرین سے, جتنے لوگ بیٹھے تھے مجمع میں, جو کھانا کھانے میں مصروف تھے, جو مہمان آئے ہوئے تھے, سب سے کہنے لگے کہ اب آپ حضرات بھی باری باری اس توے پر کھڑے ہو کر جو کچھ کھایا ہے اس کا حساب دیجیے. یہ سن کر لوگوں کی چیخیں نکل گئی, بیک زبان لوگ بول اٹھے یا سیدی ہم میں اس کی طاقت نہیں, کہاں یہ گرم توا اور کہاں ہمارے نرم قدم, ہم تو گناہگار لوگ ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جب اس دنیاوی گرم توے پر کھڑے ہو کر صرف آج کا ایک وقت کے کھانے کا حساب آپ نہیں دے سکتے, تو کل بروز قیامت آپ اپنی زندگی بھر کا حساب کس طرح سے دے پاؤ گے. یعنی یہ عبرت ہے ہمارے لیے اس واقعے سے. یہ واقعہ میں جھنجھوڑ کر آخرت کی یاد دلا رہا ہے. قیامت کے دن زمین تانبے کی ہوگی, سورج سوا نیزے پر ہوگا, ہمارے سر سے سوا نیزے کی دوری پر ہوگا, اور سورج کا الٹا رخ آج ہماری طرف ہے, کل بروز قیامت سورج کا سیدھا رخ ہماری طرف ہوگا. سورج شعلے برسا رہا ہوگا اور سورج کی گرمی سے, شدت گرمی سے زمین جو ہے وہ تانبے کی زمین یہ کھول رہی ہوگی, بہت زیادہ گرم ہو چکی ہوگی, اور بندہ جو ہے وہ اپنے پسینے میں, بعض ایسے ہوں گے کہ جو اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے, اپنے پسینے میں, بعض ایسے ہوں گے جو پسینے کے اندر ہی ڈوب رہے ہوں گے. ایسی شدت گرمی میں بندے کو کھڑے ہو کر اللہ کو اپنا حساب دینا ہوگا کہ دنیا بھر میں کیا کیا کیا, کیا اعمال کیے, فضول باتیں کی تو وہ بھی کہہ کے سنانی ہوگی, گالیاں بکی تو وہ بھی بتانا ہوگا کہ میں نے فلاں وقت میں فلاں دن میں یہ گالی بکی تھی, میں نے گانا گایا تھا, میں نے فلاں گناہ کیا تھا. معاذ اللہ اگر کسی نے زنا کیا تو زنا کے بارے میں بتانا پڑے گا, کسی شراب پی تو شراب کے بارے میں بتانا پڑے گا. خالق کائنات سب جانتا ہے, مگر پھر بھی بندے کو حساب دینا پڑے گا, پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا. اگر کسی کا پیسہ دبایا ہے تو اس کا حساب دینا پڑے گا, اگر کسی کو دھوکہ دیا ہے تو اس کا بھی حساب ہوگا, اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو اس کا بھی حساب ہوگا. آج بندہ بڑا دلیر بن کے گناہ کر رہا ہے, آج بندہ سینہ تان کر گناہ کر رہا ہے, لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے, لوگوں پر ظلم کر رہا ہے. کل بروز قیامت ایک نہ چلے گی, آپ کا منصب دنیا میں رہ جائے گا, آپ کا عہدہ دنیا میں رہ جائے گا, آپ کا مال دنیا میں رہ جائے گا. کل بروز قیامت بندے کو شرمندگی کا سامنا ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر, اللہ کی جناب میں کھڑے ہو کر ایک ایک کرتوت کا حساب دینا ہوگا, ایک ایک پائی جو دبائی ہے اس کا حساب کتاب ہوگا. تو ناظرین, یہ واقعہ, یہ سارے واقعات جو ہم سنتے ہیں, یہ ہمیں جھنجھوڑتے ہیں, یہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں, یہ ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے. یہ واقعات ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ ہمیں اندھیری قبر میں اترنا ہے. اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملا کہ کل قیامت میں ہمیں پھر سے اٹھایا جائے گا, ہم سے حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا, اور اگر اس حساب کتاب میں کامیاب نہیں ہوئے تو جہنم ہمارا ٹھکانہ بنے گا, اور جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا. اللہ پاک سورہ تکاثر کی ایک آیت میں ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز الایمان, پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ بندے نے گناہ کیا, اس کا حساب کتاب, بٹ جس کے پاس نعمتوں کی فراوانی ہے, بہت زیادہ مالدار ہے, بہت زیادہ پیسہ ہے, اس کا بھی حساب کتاب طویل ہوگا. ہر نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ کون فرما رہا ہے؟ رب کائنات فرما رہا ہے کہ تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. آج جو غریب ہے, جس کے پاس مال کم ہے, جس کے پاس نعمتیں کم ہیں, قیامت میں وہ جلدی فارغ ہوگا, کیونکہ اس کا حساب کتاب جو ہے وہ کم نعمتوں کے تعلق سے ہوگا. کسی کے پاس آنکھ ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے آنکھ کا کیا استعمال کیا, مگر جو نابینا ہے, دیکھ نہیں سکتا, وہ اس معاملے میں بری ہے. اسی طرح کل بروز قیامت جس کی زبان ہے, دنیا میں زبان کو خوب چلاتا تھا, کینچی کی طرح تیز رفتار اس کی زبان چلا کرتی تھی,
بک بک کی عادت تھی، فضول گوئیاں کیا کرتا تھا، گالیاں دیا کرتا تھا، لوگوں کو اپنی زبان سے انٹرٹین کیا کرتا تھا. اب وہ شخص کل بروز قیامت حساب میں مبتلا ہوگا، حساب کتاب دینا پڑ جائے گا. جناب اگر صرف زندگی 60 سال کی آپ کو ملتی ہے اور اوسطاً آپ نے 15 منٹ فضول باتیں کی ہیں تو گویا 6 مہینے آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو 6 مہینے آپ کے فضول باتوں میں گوا دیا آپ نے. 6 months صرف فضول گوئی میں برباد ہو گئے 60 سال کی زندگی میں. 6 مہینے کی فضول گوئی کا حساب اللہ کی بارگاہ میں کیسے دے پائیں گے جبکہ بندہ برہنہ ہوگا، اس کے جسم کے کپڑے نہیں ہوں گے، زمین جو ہے وہ تانبے کی ہوگی، زمین کھول رہی ہوگی، ننگے پیر تانبے کی زمین پر کھڑے ہو کے رب کائنات کو حساب کتاب دینا ہے. صرف اوسطاً 15 منٹ، ایوریج 15 منٹس اگر آپ نے فضول برباد کیے تو 6 مہینے فضول برباد میں گوا دیے. تو ان 6 مہینوں کا صرف حساب ہم کیسے دے پائیں گے جبکہ ہم کتنی فضول باتیں کرتے ہیں. جب دوستوں کی بیٹھک میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ کرامن کاتبین ہماری ان باتوں کو نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، لکھا جا رہا ہے جو بھی ہم کہہ رہے ہیں. اگر میں گالیاں دے رہا ہوں تو وہ بھی لکھی جا رہی ہے، اگر میں جو ہے وہ ایسی باتیں کہہ رہا ہوں جو شرم سے ہٹ کر ہیں، خلاف شرم ہے، تو وہ بھی باتیں لکھی جا رہی ہے. اریانی سے بھرپور باتیں میں کر رہا ہوں تو وہ بھی لکھی جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں نوٹ ڈاؤن ہو رہی ہے. کیا ہمیں کرامن کاتبین سے شرم محسوس نہیں ہوتی کہ اللہ کے یہ معصوم فرشتے انہیں لکھنا پڑ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، جو بھی فضول باتیں میں کر رہا ہوں، گالیاں دے رہا ہوں تو یہ لکھ رہے ہیں، نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. ان سے بھی شرم ہونی چاہیے. کل بروز قیامت رب کی بھی شرم ہونا چاہیے کہ کل بروز قیامت رب کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہمیں ان تمام اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا. صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ناظرین، ہمیں خواہ روئے یا ہنسے، جاگے یا غفلت کی نیند سوتے رہیں، قیامت کا امتحان برحق ہے. ہم اگر یہ سوچیں گے کہ بھائی میری زندگی تو یوں ہی گزر جائے گی، جب تک زندگی ہے اپنی زندگی کو گزار لو یار، جیسے گزاریں گے اپنی زندگی مستی میں گزار دو، جب تک زندگی عیش کر لو، خوب مزے اڑا لو. یاد رکھیں ہم یہ سوچیں یا نیکیاں کمائیں، نمازیں پڑھیں، موت تو برحق ہے، موت تو آنی ہے. موت ایک دن آنی ہے. جو بندہ گناہ کرتا ہے نا، گناہ کرتے ہوئے بھی اسے موت آ جاتی ہے. اور ایک بندہ وہ خوش نصیب ہوتا ہے کہ جو نماز کی حالت میں مرتا ہے، وہ خوش نصیب ہوتا ہے جو سجدے کی حالت میں مرتا ہے، وہ خوش نصیب ہوتا ہے جو طواف کعبہ کرتے ہوئے مرتا ہے. تو ہمیں سوچنا ہے کہ میرا حشر کیسا ہو، میرا حشر کس طرح سے ہو، میری موت کیسی ہو. اچھی موت چاہتے ہیں تو نیکیوں کی عادت بنانی پڑے گی. جب ہم یہاں سے گزرے، دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ بندہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا، کبھی کوئی ٹھوکر لگتی ہے تو بندے کی زبان سے وہ چیز نکلتی ہے جو اس کی زبان پہ رٹی ہوئی ہے. بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب ٹھوکر لگتی ہے تو زبان سے بے ساختہ گالی نکل جاتی ہے، گالی نکلتی ہے. کیوں؟ کیونکہ گالی دینے کی عادت ہے. بات بات پر جو گالی دینے والے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں تو گالی سے بھرپور ان کی گفتگو ہوتی ہے. جب تک گالی نہیں دیتے گویا کہ ان کی گفتگو کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی. ایسے شخص کو جب ٹھوکر لگتی ہے تو اس کی زبان سے نکلتی ہے گالی. مگر جو اللہ والا ہوتا ہے، جو نیک بندہ ہوتا ہے، جو کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والا ہوتا ہے، جو اپنے رسول کو، اپنے نبی کو یاد کرنے والا ہوتا ہے، اس کو ٹھوکر لگتی ہے تو اس کی زبان سے نکلتا ہے یا اللہ. وہ بے قرار ہو کے اپنے رب کو یاد کرتا ہے. جب کسی اللہ والے کو ٹھوکر لگتی ہے تو اس کی زبان سے نکلتا ہے یا رسول اللہ. جب کسی نیک بندے کو کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کی زبان سے بے ساختہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ نکلتا ہے. اسی طرح موت کے وقت بندے پہ بہت ساری تکلیفیں ہوگی. جب روح نکالی جاتی ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، شدت کی پیاس لگتی ہے. ایسے وقت میں اللہ نہ کرے دنیا میں گالیاں دیتے رہے، دنیا میں گندی باتیں کرتے رہے، اور اس وقت اگر زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہونے کے بجائے گالیاں جاری ہو گئی، بری باتیں جاری ہو گئی، الٹی سیدھی باتیں کہنے لگ گئے تو کیا بنے گا. اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ جاتے جاتے اس دنیا سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے جاتے ہیں. تو نیت کر لیں ناظرین، میرے جتنے اسلامی بھائی یہاں حاضرین ہیں، نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل اپنی زندگی کا ہم احساس کریں گے کہ یہ زندگی مختصر ہے اور آخرت میں ہمیں اٹھائے جانا ہے. ہمیں موت آنی ہے، اینی ہاؤ موت آنی ہے. بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کو بھی موت آئی،
ہے نا, بڑے سے بڑے مالدار کو بھی موت آئی تو میں کیا ہوں, مجھے بھی موت آئے گی. تو موت کی تیاری کریں, آخرت کی تیاری کریں, اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے, توبہ کرے کہ یا اللہ پاک اب تک جو نافرمانی کی اس سے میں توبہ کرتا ہوں. یا اللہ پاک اب تک میں نے نماز قضا کی, آج کے بعد نماز قضا نہیں کروں گا. جتنے روزے بچے ہیں نیت کرے کہ انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے. جتنے روزے بچے ہیں نیت کرے کہ انشاءاللہ صحیح معنوں میں روزے رکھیں گے. روزہ رکھ کر بھی آج جو ہے وہ ہم روزے کا ادب نہیں کر رہے, رمضان کا ادب ہم سے نہیں ہو رہا ہے. تو نیت کرے کہ رمضان کا بھی ادب کریں گے, روزے کے بھی تقاضے کو پورا کریں گے, گناہوں سے بھی بچیں گے, نیکیوں کی بھی پابندی کریں گے, تلاوت قرآن کریں گے, نوافل کی بھی کثرت کریں گے. جتنے اسلامی بھائی باہر ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اندر آ جائیں. یہ ماشاءاللہ جو ہماری دعا ہوتی ہے, دعا افطار ہوتی ہے, ہندوستان بھر سے لوگ آن لائن دیکھتے ہیں. کیمرہ جو لگا ہے آپ کبھی کسی سے معلوم کریں جو دعا افطار میں شامل ہوتا ہے, ان کے پاس فیضان مدینہ نہیں ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ فیضان مدینہ کی برکتیں آن لائن حاصل کرتے ہیں, یوٹیوب پہ جا کر یہ دعا میں شامل ہوتے ہیں. اور ہماری کیسی کم نصیبی ہے کہ فیضان مدینہ میں آنے کے بعد بھی ہم کھانے کے دسترخوان پہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں, تھالے کے سامنے جا کر بیٹھ جاتے ہیں کھانے کے لیے. پورا سال ہے نا, پورا سال کھاتے رہے, اللہ پاک آپ کو کھلاتا رہے گا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہاں پر بیٹھیں گے دعا کمپلیٹ کر کے جائیں گے تو وہاں پہ کھانے کو نہیں ملے گا, انشاءاللہ ملے گا. بٹ یہ ہے کہ شیطان اور نفس بندے کو یہ احساس دلاتا ہے کہ بھائی ختم ہو جائے گا, تو نہیں پہنچے گا تو کوئی اور کھا لے گا. ایسا نہ کرے پلیز. یہاں آئے تو دعا کے لیے آئے, دعا کے لیے آئے, ورنہ افطار کا اہتمام مسجدوں میں ہوتا ہے. دعوت اسلامی کی خصوصیت کیا ہے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دعا کی جاتی ہے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جاتی ہے. اس خصوصیات کو حاصل کرنے کے لیے فیضان مدینہ میں, اور کچھ لوگ آتے ہیں تو یہاں پر دعا میں شریک رہتے ہیں, مگر بہت سارے اسلامی بھائی تھالوں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں پر جمع ہو اور دعا میں شریک ہو. انشاءاللہ ہم دعا وقت سے پہلے 5 منٹ پہلے ختم کریں گے. MCR والوں سے بھی گزارش ہے کہ 5 منٹ پہلے مجھے انٹیمیٹ کر دیں کہ دعا کا وقت جو ہے وہ 5 منٹ پہلے آپ مجھے بتا دیں, تاکہ میں اسلامی بھائیوں کو اجازت دے دوں کہ وہ جا کر پھر تھالوں پر جا کر اپنے حساب سے سہولت سے افطار کے لیے ریڈی ہو جائے. جزاک اللہ خیرہ. اب انشاءاللہ عز و جل مناجات افطار اور پھر اس کے بعد میں دعا ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رو کر رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگے. قبولیت کے ایام ہیں, بہت سارے دن ایسے ہم نے گزارے کہ غفلتوں میں چلے گئے, بٹ رمضان کا مہینہ ہے اور افطار کے وقت اللہ پاک کہیں لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے رہا فرماتا ہے, مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں. اے کاش کہ ہم بھی ان نصیب والوں میں شمار کر دیے جائیں. یقین مانیے کہ جو ہے وہ ہمارے اعمال سے نہیں ہے, ہم بہت گناہ گار ہیں. اگر ہمیں اسٹریٹ فارورڈ جہنم میں ڈال دیا جائے نا, تب بھی یہ میرے رب کا انصاف ہے, یہ اس کا انصاف, اس کا عدل ہے. ہم نے تو جہنم میں جانے کے ہی کام کیے, مگر ہم اپنے رب رحمت والے پروردگار کی رحمت کو طلب کرنے آئے ہیں, اس سے سوال کرنے آئے ہیں, اس سے معافی مانگنے آئے ہیں. رو کر ہاتھوں کو پھیلا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے, توبہ کرے, گڑ گڑائے کہ اللہ پاک ہمیں معاف کر دے. گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا, گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا, میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا, میں توبہ پر
ثابت قدم مولا کمر توڑی ہے سیاہ نے دبایا نفس و شیطان نے کمر توڑی ہے سیاہ نے دبایا نفس و شیطان نے نہ کرنا حشر میں رسوا میرا رکھنا بھرم مولا نہ کرنا حشر میں رسوا میرا رکھنا بھرم مولا گناہوں نے مجھے ہائے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا گناہوں نے مجھے ہائے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا کرم ہو از تو پہلے سید عرب و عجم مولا کرم ہو از تو پہلے سید عرب و عجم مولا نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو بے سبب بخشش نہ کرنا حشر میں پرسش نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو بے سبب بخشش نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو بے سبب بخشش عطا کر باغ فردوس سے پیش شاہ امم مولا عطا کر باغ فردوس سے پیش شاہ امم مولا تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تابنا راضی تو بس رہنا سدا راضی اللہ 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 تو بس رہنا سدا راضی مولا تو بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تابنا راضی تو نا خوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا تو نا خوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا سنہری چاندیوں کے سامنے کاش ایسا سنہری چاندیوں
کے سامنے کاش ایسا ہو سنہری جانیوں سامنے کاش ایسا ہو نکل جائے رسول پاک کے جلووں میں دم مولا نکل جائے رسول پاک کے جلووں میں دم مولا میرے مغفرت دو سزے سے آزادی کا سائل میرے مغفرت دو سزے سے آزادی کا سائل ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر مولا رسول پاک کی دکھیاری امت پر یا اللہ دکھیاری امت پر کرم کر دے اے اللہ امت پر یا اللہ اس امت سے تیرا حبیب بڑی محبت کرتا ہے اس امت کے لیے تیرا حبیب راتوں کو جاگ رویا کرتا ہے اے اللہ امت کی پریشانی دور کر دے امت کی پریشانی دور کر دے رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید المرسلین یا اللہ پاک بخش دے یا اللہ پاک بخش دے یا اللہ پاک بخش دے یا اللہ پاک معاف کر دے یا اللہ جو کوتاہی کی معاف کر دے یا اللہ جو گناہ کی ہے معاف کر اللہ تو نہیں بخشے گا تو ہمارا کیا بنے گا اللہ تو راضی ہو جا اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا تو ہم سے ناراض نہ ہونا اللہ اللہ تو ہم سے ناراض نہ ہونا تو ناراض ہو گیا تو ہماری دنیا بھی برباد ہماری آخرت بھی برباد اے اللہ تو ہم سے ناراض نہ ہو اللہ ہم نے تجھے ناراض کرنے والے کام ضرور کیے اللہ ہم نے تیرے قہر کو ابھارنے والے کام کیے اللہ ہم اقرار کرتے ہم اعتراف کرتے کہ ہم نے تیرے قہر کو دعوت دینے والے کام کیے اللہ مگر مولا ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے اللہ تو رحمان ہے تو معاف کرنے والا ہے تو بخشنے والا ہے اللہ تو معاف کرنے والا ہے مولا تو سب سے بڑا مہربان
تو سب سے بڑا کریم، تو سب سے زیادہ عطا کرنے والا، اے اللہ تو معافی کو پسند کرنے والا ہے۔ اے مولا جب تیرا کوئی بندہ کسی کو معاف کرتا ہے تو تجھے اچھا لگتا ہے۔ اے اللہ جب تیرا کوئی بندہ کسی کو عطا کرتا ہے تو تجھے اچھا لگتا ہے مولا۔ اے اللہ ہمیں تو معاف کر دے، تجھ سے بڑا معاف کرنے والا کون؟ اے اللہ تجھ سے بڑا عطا کرنے والا کون؟ تجھ سے بڑا مہربان کون؟ اے اللہ تو معاف کر، اے اللہ تو ہمیں معاف کر، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ ہمیں محروموں میں نہ لکھ اللہ، اے اللہ ہمیں محروموں میں نہ لکھ، دھتکارے ہوں میں نہ لکھنا، دھتکارے ہوں میں نہ لکھ مولا، سعادت مندوں میں ہمیں شامل کر دے اللہ، سعادت مندوں میں ہمیں شامل کر دے، جنتیوں میں ہمیں شامل کر دے، فضل دیے وہ میں ہمارا شمار کر دے، عطا کیے وہ میں ہمارا شمار کر دے، بخشے وہ میں ہمارا شمار کر دے، جہنم سے آزاد کیے گئے وہ میں ہمارا شمار کر دے، اللہ ایک لمحے بھر کے لیے بھی جہنم میں نہ ڈال، اللہ ایک لمحے بھر کے لیے بھی جہنم میں نہ ڈال، اللہ ہمیں نیک بنا دے، اللہ ہمیں نیک بنا، اللہ ہمیں نیک بنا، ایسا بندہ بنا جس سے تو راضی ہوتا ہے، اے اللہ ہمیں گناہ سے بچا، اے اللہ اپنی نافرمانی سے بچا، ہمیں نمازوں کا پابند بنا، اے اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے، اللہ گناہوں سے نفرت دے دے، رمضان میں جس طرح ہم نے گناہوں سے بچا ہے مولا، ہمیں رمضان کے بعد بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دکھیاروں پر کرم کر دے، مریضوں پر کرم کر دے، بے سہاروں پر کرم کر دے، بے حاصروں پر کرم کر دے، اے مولا جو در در کے ٹھکرائے ہوئے ان پر کرم کر دے، اے مولا جن کو دھتکارا جا رہا ان پر کرم کر دے اللہ، اے اللہ امت پریشان ہے، تیرے بندے پریشان ہیں مولا کرم کر دے اللہ، جن کی روزی میں برکت نہیں انہیں برکت عطا کر دے، اے مولا جو بے برکتی کا شکار ہے انہیں برکت عطا کر دے، گھروں سے جھگڑوں کا خاتمہ کر دے، بیماریوں کا خاتمہ کر دے، بلاؤں کو دور کر دے، تنگ دستی کو دور کر دے، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت کر، جہاں بھی مسلمان پریشان ہے مولا حفاظت کر، اے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی مسلمان ستائے جا رہے سب پر اپنا کرم نازل فرما، سب پر مولا اپنی تحفظ عطا فرما، سب کو مولا اپنے حفظ و امان میں لے لے، اے مولا بار بار ہمیں پیارا کعبہ اور میٹھا مدینہ دکھا، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔